اور ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان طاہر محمود۔ ربیع الاول کے سلسلے میں حیات طیبہ اور سیرت پر مبنی کوئز شو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، سرور کائنات امام الانبیاء رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول بمطابق 20 اپریل 571 عیسوی کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، اور آج کی یہ کوئز، اس میں ہمارے ساتھ مختلف 4 یونیورسٹیز کی ٹیمز موجود ہیں۔ سب سے پہلے ان کا تعارف کرواتا چلوں آپ سے۔ ہمارے ساتھ ٹیم اے میں موجود ہیں یونیورسٹی آف پشاور سے فہد علی، اور ان کے ساتھ ہیں سید اعظم علی شاہ، اور ہمارے ساتھ ٹیم بی میں موجود ہیں اسلامیہ کالج یونیورسٹی سے مصنف شاہ، اور ان کے ساتھ ہیں بی بی آمنہ۔ اب ٹیم سی کا آپ سے تعارف کرواتے ہیں۔ ٹیم سی شہید بے نظیر بھٹو ویمن یونیورسٹی سے ماہ رخ اعجاز اور روبینہ فضل جو ہیں اس کوئز شو میں ہمارے ساتھ ہیں، اور ہماری ٹیم ڈی میں جو کہ شیخ زائد اسلامک سینٹر سے ہیں، ان میں ندا، زیب اور جویریہ آج کے اس کوئز کمپٹیشن میں ہمارے ساتھ ہیں۔ اور آپ تمام ٹیمز کو میں یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے اس کوئز میں 3 راؤنڈز جو ہیں وہ ہوں گے۔ پہلا راؤنڈ ہوگا القرآن، دوسرا ہوگا انبیاء کرام، اور تیسرا رحمت للعالمین۔ اور آپ کو تمام راؤنڈز میں تمام ٹیمز سے 4 سوالات جو ہیں وہ کیے جائیں گے۔ تو پہلا راؤنڈ جو ہے القرآن، اس میں قرآن پاک، دیگر آسمانی کتابوں اور صحیفوں سے متعلق آپ سے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ٹیم اے، بہت آسان سوال، آپ یہ بتائیے کہ قرآن کی اس سورہ کا نام کہ جو پوری کی پوری دعا ہے۔ سورہ فاتحہ۔ جی بالکل، آپ کا جواب درست ہے، سورہ فاتحہ۔ اور اس طرح ہم اب آپ سے دوسرا سوال کریں گے پہلے راؤنڈ کا۔ بہت سوچ سمجھ کے آپ جواب دے رہے ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ قرآن مجید میں کون سا حرف سب سے زیادہ استعمال ہوا؟ صاد۔ نہیں، آپ کا جواب غلط ہے، اور میں یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں، کوئی ٹیم اگر اٹیمپٹ کرنا چاہتی ہے اس کویسچن کو تو ان کو اضافی 5 جو نمبرز ہیں وہ دیے جائیں گے۔ جی میم۔ نہیں، آپ کا جواب بھی درست نہیں ہے۔ تو ہم اب آگے بڑھتے ہیں، تیسرا سوال آپ سے کرتے ہیں ٹیم اے۔ آپ یہ بتائیے، انتہائی آسان سوال، کہ قرآن مجید میں کل کتنی سورتیں ہیں؟ 116۔ نہیں، آپ کا جواب جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ جی آپ اٹیمپٹ کرنا چاہتے ہیں؟ 114۔ 114، جی بالکل آپ کا جواب درست ہے، اور یہ اضافی نمبر آپ کے ہوئے۔ اور ٹیم اے، تھوڑا محتاط آپ کو ہونا پڑے گا۔ آپ سے راؤنڈ 1 کا آخری سوال جو ہے وہ میں پوچھ رہا ہوں۔ آپ یہ بتائیے کہ قرآن پاک کا پہلا ترجمہ کس زبان میں ہوا؟ فارسی میں ہوا تھا۔ نہیں، آپ کا جواب درست نہیں ہے۔ آپ اٹیمپٹ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور۔ جی، لاطینی میں ہوا تھا سب سے پہلے۔ لاطینی زبان میں ہوا تھا، آپ کا جواب درست ہے۔ اس طرح ٹیم اے کے سوالات جو ہیں وہ ختم ہوتے ہیں، اور ہم ٹیم بی کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی ٹیم بی، آپ سے راؤنڈ 1 کا پہلا سوال۔ آپ یہ بتائیے کہ قرآن مجید میں کس سورت سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی؟ سورہ توبہ۔ سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ آپ سے دوسرا سوال، آپ یہ بتائیے کہ قرآن کریم میں سب سے کم استعمال ہونے والا لفظ کون سا ہے؟ سر۔ نہیں، آپ کا جواب درست نہیں ہے۔ ہم کوئی اور ٹیم جو ہے وہ اٹیمپٹ کرنا چاہے؟ جی ٹیم ڈی۔ زا۔ نہیں، یہ لفظ جو ہے جو سب سے کم استعمال ہوا ہے وہ زوئے ہے، زوئے ہے۔ اور آپ سے ٹیم بی تیسرا سوال، آپ یہ بتائیے کہ قرآن مجید میں، تھوڑا غور سے سننا ہے سوال کو، کہ قرآن مجید میں مکہ کو مکہ کے نام سے ذکر کیا گیا، یہ بتائیے کہ مدینہ منورہ کا کس نام سے ذکر ہوا؟ کوئی اور اٹیمپٹ کرنا چاہتا ہے؟ جی ٹیم سی، آپ اٹیمپٹ کرنا چاہ رہی ہیں سوال کو؟ یسرب۔ یسرب، جی بالکل آپ کا جواب درست ہے۔ اور آپ سے فرسٹ راؤنڈ کا ٹیم بی آخری سوال، آپ یہ بتائیے کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ کس پیغمبر کا نام آیا؟
حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام آیا, آپ کا جواب درست ہے. اور اب ہم بڑھیں گے راؤنڈ 1 القرآن ٹیم سی آپ کی طرف. جی ٹیم سی, پہلا سوال راؤنڈ 1 کا آپ سے, انتہائی آسان سوال. یہ بتائیے کہ قرآن حکیم میں کل کتنے رکوع ہیں؟ بکس میں جو ہیں وہ 540 ہیں اور کاؤنٹ کر کے 557 558 بتا رہے ہیں مختلف. 557 رکوع ہیں جی, آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں. اور آپ سے دوسرا سوال, غور سے سنیے گا, سمجھیے گا اور پھر جواب دیجیے گا. حروف مقطعات سے کیا مراد ہے؟ وہ حروف جو صرف جس کے معنی صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہو. بالکل درست جواب جی, وہ حروف جن کے معنی صرف اللہ پاک جانتے ہوں. ٹیم سی, بہت اچھا, آپ جو ہے وہ تیاری کے ساتھ آئی ہیں. اب تیسرا سوال, قرآن مجید میں فتح مبین میں کس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا؟ غزوہ بدر. نہیں, آپ کا جواب درست نہیں ہے. ٹیم ڈی اٹیمپٹ کرنا چاہ رہے ہیں. صلح حدیبیہ. صلح حدیبیہ جی, بالکل آپ کا جواب درست ہے اور اضافی 5 نمبر جو ہیں وہ آپ کو ملیں گے. ٹیم سی, آپ سے چوتھا سوال, قرآن کریم کی سب سے بڑی سورہ کون سی ہے اور اس میں کل کتنے رکوع ہیں؟ سورہ بقرہ سب سے بڑی صورت ہے اور کل رکوع اس کے 40 ہیں. بالکل جواب درست ہے آپ کا جی, سورہ بقرہ, اور اس میں 40 رکوع ہیں. اب بڑھیں گے ہم راؤنڈ 1 القرآن اور باری ہے ٹیم ڈی آپ کی. آپ نے دیکھ لیا, آپ کے سامنے ہیں ساری ٹیمز اور ان کے جوابات, آپ نے اٹیمپٹ بھی کیے کچھ جواب. تو پہلا سوال, آپ یہ بتائیے کہ قرآن مجید میں کس سورہ کو زینت القرآن کہا گیا؟ سورہ رحمان. سورہ رحمان کو زینت القرآن کہا گیا جی, آپ کا جواب درست ہے. ٹیم ڈی, آپ سے دوسرا سوال, آپ یہ بتائیے کہ قرآن مجید کل کتنے عرصے میں نازل ہوئی؟ سال, مہینے اور دن بھی بتائیے. 22 سال 5 ماہ 9 دن. 22 سال 5 ماہ اور 14 دن, آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں. اور آپ سے تیسرا سوال ہم کرتے ہیں, قرآن کریم کی ایک سورت ایک شہر کے نام سے بھی جانی جاتی ہے, نام بتائیں. ابھی ادھر موقع دیتے ہیں کہ اگر آپ میں سے کوئی ٹیم اٹیمپٹ کرنا چاہے. ہم بتائیں گے. جی شہر, بلد. نہیں, آپ کا جواب درست نہیں جی. سورہ روم. بالکل درست جواب ہے جی, قرآن کریم کی یہ سورہ شہر کے نام سے ہے, سورہ روم. اور ٹیم ڈی, آپ سے آخری سوال راؤنڈ 1 کا, آپ یہ بتائیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے نام موجود ہیں؟ 5 اللہ تعالیٰ کے 5 صفاتی نام اور 1 اپنا نام. نہیں, آپ کا جواب درست نہیں ہے جی. ٹیم سی, 99 نام اللہ تعالیٰ کے آئے ہوئے ہیں اور 106 یا 102 اس میں کنفیوژن ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے ہیں. جی بالکل آپ کا جواب درست ہے. اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تعداد 99 ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں کی تعداد 102 ہے. جی, تو راؤنڈ 1 کا اختتام ہوا القرآن میں. اور القرآن راؤنڈ میں جو ٹیمز پوائنٹ ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں, ناظرین آپ کو بھی بتاتا چلوں کہ ٹیم اے کے پوائنٹس ہیں 10, ٹیم بی کے پوائنٹس ہیں 25, ٹیم سی جو پہلا راؤنڈ تھا اس میں جو لیڈ کر رہی ہیں 50 پوائنٹس کے ساتھ, اور ٹیم ڈی کے ہیں 25 پوائنٹس. اور راؤنڈ 2 کی طرف بڑھنے سے پہلے یقیناً آپ لوگ پریپیئر ہو چکے ہوں گے کہ ہمارا راؤنڈ 2 ہے انبیاء کرام, تو آپ نے سوچ سمجھ کے جوابات دینے ہیں, مقابلے میں واپس آپ لوگوں نے آنا ہے. تو آغاز کرتے ہیں راؤنڈ 2 انبیاء کرام, اور اس میں ہم یقیناً تخلیق کائنات اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سوالات جو ہے وہ شروع کرتے ہیں. جی ٹیم اے, راؤنڈ 2 کا پہلا سوال, آپ یہ بتائیے کہ ابو الانبیاء کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام جی, آپ کا جواب درست ہوا. اور آپ کی طرف دوسرا سوال لے کر میں آ رہا ہوں, سوال کو غور سے سنیے گا. یہ بتائیے کہ ملکہ سبا بلقیس نامی خاتون کس مشہور پیغمبر کے دور میں گزری ہیں اور ان کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام. حضرت سلیمان علیہ السلام جی, آپ کا جواب درست ہے. اور ملکہ سبا بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں گزری ہیں اور یمن کے علاقے سبا کی ملکہ بھی تھی. ٹیم اے, راؤنڈ 2, بہت اچھا آپ جواب دے رہے ہیں. اور تیسرا سوال, حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کل کتنے آدمی ایمان لائے اور انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ 9 آدمی. نہیں, آپ کا جواب درست نہیں ہے. آپ پلیز. 12 آدمی, انہیں حواری کہا جاتا ہے. 12 آدمی ایمان لائے اور انہیں حواری کہا جاتا ہے.
آپ نے اٹیمپٹ کیا اس سوال کو ٹیم ڈی اور اضافی نمبرز جو ہیں وہ آپ کے حصے میں آئے. ٹیم اے راؤنڈ 2 آخری سوال. حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی مصر کے دربار میں ملاقات کتنے عرصے بعد ہوئی؟ جی تو کون اٹیمپٹ کرنا چاہ رہا ہے اس سوال کے جواب کو؟ 40 سال. 40 سال. جی بالکل درست جواب آپ کا. اور اس طرح ٹیم اے آپ کے کویسچنز جو ہیں وہ مکمل ہوئے. راؤنڈ 2 انبیاء کرام علیہ السلام. ٹیم بی آپ کی باری ہے. آپ سے پہلا سوال. سفر معراج میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات پہلے آسمان پر کس نبی اور پیغمبر سے ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام سے. جی بالکل جواب درست ہے آپ کا. اور ٹیم بی آپ سے دوسرا سوال. سوال غور سے سننا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام میں باپ بیٹے کا رشتہ تھا. آپ یہ بتائیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام میں کیا رشتہ تھا؟ بائی. دونوں آپس میں بھائی تھے. ٹیم بی ویل ڈن, بہت اچھا. اس راؤنڈ میں آپ نے دونوں جواب جو ہیں وہ درست دیے. تیسرا سوال بھی آپ نے غور سے سننا ہے. سوال ہے تخلیق کائنات میں سب سے آخری تخلیق خداوندی انسان کی ہوئی. یہ بتائیں کہ انسانوں میں سب سے پہلی تخلیق کس کی ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام. جی جواب آپ کا بالکل درست ہے. چوتھا اور آخری سوال ٹیم بی راؤنڈ 2. تینوں جواب آپ نے درست دیے. اور آخری سوال راؤنڈ 2 کا آپ سے. آسمانی کتاب زبور کس پیغمبر پر اتاری گئی؟ بہت آسان سوال. حضرت داؤد علیہ السلام. حضرت داؤد علیہ السلام. جی آپ نے بہت اچھا پرفارم کیا راؤنڈ 2 میں. ٹیم سی آپ کو اب بہت سوچ سمجھ کے جواب دینا ہوگا. سب سے پہلا سوال آپ یہ بتائیے کہ قرآن مجید میں ایک خاتون کو مسلمانوں کے لیے قابل تقلید قرار دیا گیا. ان کا تعلق فرعون مصر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھا. نام بتائیں. حضرت آسیہ علیہ السلام. حضرت آسیہ علیہ السلام. جی جواب بالکل درست ہے. آپ سے راؤنڈ 2 کا دوسرا سوال. ذبیح اللہ کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسماعیل علیہ السلام. جی بہت اچھا, زبردست آپ نے جواب دیا. اور تیسرا سوال غور سے سنیے گا. حضرت بی بی ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ تھی. آپ حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا نام بتائیے. سارہ علیہ السلام. حضرت بی بی سارہ علیہ السلام. جی جواب درست ہے. اور ٹیم بی جو ہے اس وقت سوچ رہی ہے کہ آپ سارے سوالوں کے جواب بہت اچھے سے دے رہی ہیں. وہ تھوڑا سا پریشان ضرور نظر آ رہے ہیں. لیکن چوتھا سوال آپ کے لیے راؤنڈ 2 کا. بیت المقدس کی بنیاد کس پیغمبر نے رکھی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام نے. نہیں حضرت آپ کا جواب سلیمان علیہ السلام. آپ کا جواب درست نہیں ہے. آپ اٹیمپٹ کرنا چاہتی ہے ٹیم ڈی. حضرت یعقوب علیہ السلام نے شروع کیا تھا اور ہیکل سلیمانی جو تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں کمپلیٹ ہوئی تھی. ٹیم ڈی آپ نے اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی لیکن آپ کا جواب بھی درست نہیں ہے. اس کا درست جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام. تو ٹیم ڈی اب آپ ہی کی طرف بڑھیں گے. راؤنڈ 2 ہے اور آپ سے پہلا سوال تھوڑا غور سے سنیے گا. طوفان نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کا ایک ناخلف بیٹا اور بیوی غرق ہو گئے. ان کے نام بتائیں. بیٹے کا نام کانان تھا اور بیوی کا نام مجھے یاد نہیں. جی ٹیم ڈی آپ کا آدھا جواب درست ہے. اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں. اور جواب ہے کنہان اور وائلہ. آپ سے دوسرا سوال. ٹیم ڈی یہ بتائیے کہ صفی اللہ کس نبی کا لقب ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام کا. جی آپ کا جواب درست ہوا. اور ٹیم ڈی راؤنڈ 2 تیسرا سوال. قرآن مجید میں ایک سورہ ایک رسول کی والدہ کے نام پر بھی ہے اور پیغمبر کے نام پر بھی. دونوں کے نام بتائیں. سورہ مریم اور سورہ آل عمران. بالکل جی. رسول خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ماں کا نام حضرت مریم بنت عمران اور سورہ کا نام سورہ مریم. اور آپ سے چوتھا سوال. حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ ایک مرتبہ تو 69. آپ کا جواب درست نہیں ہے. سب سے پہلے ٹیم بی نے اٹیمپٹ کیا ہے. آپ 26. 26 دفعہ. جی آپ کا جواب بالکل درست ہے. اور 24 مرتبہ سورہ یوسف میں آیا ہے. اور ناظرین اس طرح دوسرا راؤنڈ بھی اپنے اختتام کو پہنچا. تیسرے راؤنڈ کی طرف بڑھنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ سے نتائج جو ہیں دوسرے راؤنڈ تک کیا پوائنٹس ہیں وہ شیئر کرتا چلوں. جی ناظرین آپ کو بھی بتاتا چلوں. اور ٹیمز راؤنڈ 2 میں جو آپ کے سکورز ہیں, ٹیم اے آپ نے 20 پوائنٹس حاصل کیے ہیں اور ٹیم بی نے آپ نے دیکھا کہ چاروں سوالوں کے جواب درست دے کر 40 پوائنٹس, اور ٹیم سی
آپ نے ایک سوال جو ہے اس کو غلط دیا لیکن اٹیمپٹ بھی کیا. آپ کے 35 پوائنٹس اور ٹیم ڈی آپ کے 40 پوائنٹس. ناظرین اب آخری راؤنڈ تیسرے راؤنڈ کا آغاز کرتے ہیں اور راؤنڈ ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس راؤنڈ میں ٹیمز ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ازواج مطہرات، امہات المومنین، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اور خلفائے راشدین، ان کے متعلق سوال و جواب کا سلسلہ. ٹیم اے آپ سے شروع کرتے ہیں. سوال نمبر 1، رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سے اسلامی اور عیسوی سال میں پیدا ہوئے؟ دونوں بتائیے گا تب جواب درست مانا جائے گا. بارہ ربیع الاول جی اور اکتوبر. نہیں، آپ کا جواب جو ہے وہ درست نہیں ہے. جی ٹیم ڈی. میں قوی قول کے مطابق 9 ربیع الاول ہے اور اکثریت کے مطابق 12 ربیع الاول اور 571 عیسوی. جی آپ کا جواب درست ہے اور رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول بمطابق 20 اپریل 571 عیسوی کو پیر کے دن مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. ٹیم اے دوسرا سوال آخری راؤنڈ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کا تعلق قریش کے بنو ہاشم خاندان سے تھا. ان کی والدہ محترمہ حضرت بی بی آمنہ کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ جی آپ ٹیم بی اٹیمپٹ کرنا چاہتی ہیں. بنو زہرا. بنو زہرا جی آپ نے اٹیمپٹ کیا اور اضافی 5 پوائنٹس جو ہیں وہ آپ کو ملیں گے اس کے. ٹیم اے سوال نمبر 3 آخری راؤنڈ. آپ یہ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کوہ صفا پر قریش کو اسلام کی دعوت دی تو اس وقت کون سی سورت نازل ہوئی؟ سورہ قریش. نہیں، آپ کا جواب درست نہیں ہے. کون سی ٹیم؟ جی ٹیم ڈی. سورۃ اللہب. سورۃ اللہب جی بالکل آپ کا جواب درست ہے. ٹیم اے آخری سوال آخری راؤنڈ کا. ازواج مطہرات میں ام المساکین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس زوجہ کا لقب تھا؟ جی ٹیم اے. بی بی خدیجہ. نہیں، آپ کا جواب درست نہیں ہے. ٹیم ڈی آپ اٹیمپٹ کرنا چاہتی ہیں. حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ. حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی آپ کا جواب درست ہے. ٹیم ڈی بہت پریپریشن کے ساتھ آئی ہیں. اس طرح راؤنڈ 3 کے آپ کے سارے سوالوں کے جواب جو ہے ہمارے پاس پہنچ آئے ہیں. راؤنڈ 3 ٹیم بی آپ تیار ہیں؟ پہلا سوال یہ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کہاں تھے؟ خانہ کعبہ. جی بالکل آپ کا جواب درست ہے. اس وقت بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے. ٹیم بی آپ سے دوسرا سوال آخری راؤنڈ. آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ٹیم سی اور ٹیم ڈی ابھی باقی ہیں، ان کے سوالات اور مقابلہ آپ کا انتہائی سخت ہے. یہ بتائیے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی والدہ محترمہ کا نام کیا ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بالکل درست جواب جی، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا. ٹیم بی راؤنڈ 3 آپ سے تیسرا سوال کہ یہ بتائیے کہ سفر شام کے تجارتی قافلے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے کون سے غلام ساتھ گئے تھے؟ میسرہ. میسرہ جی بالکل. اور اس غلام نے اس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کرامات، معجزات، صداقت اور امانت کے واقعات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تک بھی پہنچائے تھے. جی ٹیم بھی بہت تیاری کے ساتھ ماشاءاللہ آپ لوگ آئے ہیں اور آپ سے آخری سوال آخری راؤنڈ کا. آپ یہ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی اور مدنی زندگی کتنے عرصے پر محیط تھی؟ مکی زندگی 13 سال اور مدنی زندگی 10 سال. بالکل آپ کا جواب درست ہے جی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 63 سال تھی. نبوت سے پہلے 40 سال اور نبوت کے بعد 13، یعنی کل ملا کے 53 سال مکہ اور 10 سال مدینہ میں گزارے. ماشاءاللہ جی ایک اچھا چیلنج اس وقت ٹیم سی اور ٹیم ڈی کے لیے. ٹیم بی آپ کے سوالات ختم ہوئے. ٹیم سی آپ کی طرف بڑھتے ہیں. پہلا سوال غور سے سنیے گا. غار حرا میں پہلی وحی کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کس سورت کی پہلی 5 آیات نازل ہوئی؟
سورہ الگ. سورہ الگ کی جی جواب بالکل درست ہے اور مقابلہ انتہائی جو ہے وہ برابری کی سطح پر جا رہا ہے. آپ سے دوسرا سوال آخری راؤنڈ کا. یہ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا تھا؟ حضرت فاطمہ. بالکل جواب درست ہے جی. اپنی لخت جگر خاتون جنت کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو انہوں نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا تھا. سوال نمبر 3 ٹیم سی. یہ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کل کتنے غزوات میں شرکت کی تھی؟ 53. آپ کا جواب درست نہیں ہے. ہم ٹیم بی کی طرف بڑھیں گے کیونکہ انہوں نے پہلے مجھے آواز آئی. جی ٹیم بی. 27. بالکل آپ کا جواب درست ہے جی. چھوٹے بڑے کل غزوات ملا کر 27 غزوات بنتے ہیں. ٹیم سی آپ سے آخری سوال آخری راؤنڈ کا. یہ بتائیے کہ رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی چیز پسند آتی تو وہ کیا فرماتے تھے؟ ماشاء اللہ. نہیں آپ کا جواب درست نہیں ہے. کوئی ٹیم اٹیمپٹ کرنا چاہے تو اس کا درست جواب ہے الحمدللہ رب العالمین. اس طرح راؤنڈ 3 ٹیم سی آپ کے سوال مکمل ہوئے اور آپ کے لیے انتہائی مشکل مرحلہ ہے. آپ پہلے بھی بہت اچھے جواب دیے. ٹیم ڈی آپ کی طرف آخری راؤنڈ کے آخری 4 سوال. پہلا سوال سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ کا خطاب کس صحابی رسول کو دیا تھا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا جواب درست ہے. راؤنڈ 3 دوسرا سوال پہلے خلیفہ راشد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت کتنے عرصے پر محیط تھا؟ 2 سال 6 ماہ. 2 سال 6 ماہ اور 5 دن. ونڈرفل جی. آپ کا دوسرا جواب بھی بالکل درست ہے. تیسرا سوال یہ بتائیے کہ مدینہ منورہ سے واپسی پر حضرت بی بی آمنہ کا مقام آبوا پر انتقال ہوا تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 6 سال. 6 سال. بالکل جواب آپ کا درست ہے. راؤنڈ 3 ٹیم ڈی آخری سوال. قرآن مجید میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لفظ کتنی بار آیا؟ 4 دفعہ. 4 مرتبہ. ونڈرفل جی. جی ٹیم ڈی ماشاءاللہ بہت خوب آپ نے سارے سوالوں کے جواب دیے. اور ناظرین اس طرح سوال و جواب کا سلسلہ جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا اور اس کوئز میں یقیناً ہمارے پاس جو ریزلٹس اس وقت پہنچ چکے ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں. ٹیم اے نے تینوں راؤنڈز کے جو ٹوٹل سکور ہیں پوائنٹس ان کے 30 پوائنٹس ہیں. ٹیم بی کے پوائنٹس ہیں 115 اور ٹیم سی کے پوائنٹس جو ہیں وہ 105 ہیں اور ٹیم ڈی لیڈ کر رہی ہیں اور ونر ہیں آج کے اس کوئز کی 120 پوائنٹس کے ساتھ. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اور یہ خوبصورت کوئز کا سلسلہ سوال و جواب کا سلسلہ یہ ایک ایسا پیغام بھی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے یہ نوجوان دوست یہ ساتھی اپنے دین اسلام اپنے ان اصل ہیروز کے بارے میں جو واقعی میں ہمارے لیے ایک ایسا رستہ ہیں کہ جن کے بتائے ہوئے طریقوں پر ہم عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں خوبصورت بنا سکتے ہیں ان کے متعلق کتنا خوبصورت جانتے ہیں. تو آج ہمارے ان ونرز کے ساتھ کیش پرائزز بھی جائیں گے لیکن اس سوچ اور امید کے ساتھ اختتام کروں گا آج کے اس کوئز کو کہ وہ جو رہبر ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے متعلق کہ ہم پھر اگر اسی راہبر کا چلن اپنا لیں اپنی قسمت میں گھٹا ٹوپ سیاہی نہ رہے اپنی منزل پہ پہنچ جائیں مسافر سارے کوئی بھی راہ میں بھٹکا ہوا راہی نہ رہے. اپنے میزبان طاہر محمود کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.